جب انسان کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، بس پھر زمین کوئی بھی زمین ہو وہ خوش ہے، گھر کیسا بھی گھر ہو وہ خوش ہے، حالات جیسے بھی حالات ہوں وہ خوش ہے۔ جب ایک انسان کا دنیا میں چلتے پھرتے تھوڑی تھوڑی کوششوں سے اور روزمرہ کی تھوڑی تھوڑی سٹرگل سے اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ گہرا تعلق انسان کو غفلت کی گہرائیوں سے نکال کے، اندھیروں کی گہرائیوں سے نکال کے روشنیوں، سکون اور عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ اللہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ تعلق کے بغیر اس دنیا سے جاتے ہیں، ان سے پوچھو ذرا، پہلی حسرت جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کاش ہم کچھ نہ کرتے، کاش ہم کوئی گناہ نہ کرتے، کاش ہم ایسی فقیروں کی طرح رہ لیتے لیکن اللہ کو ساتھ لے آتے، اللہ کے تعلق کو ساتھ لے آتے۔ آپ کو بتاتا ہوں، حسرت بتاتا ہوں ان لوگوں کی، کہ جو لوگ اللہ کے بغیر چلے جاتے ہیں، سمجھاتی ہے دنیا اسے کہ یار اللہ کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو یہ سارے کام، چھوڑ دو یہ غفلتیں، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، اپنی نسلوں کو برباد کر رہے ہو، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کبھی تمہیں عزت کے ششکے لگ جاتے ہیں، کبھی تمہیں دولت کے ششکے لگ جاتے ہیں، اور بس زندگی ہے جو گزرتی چلی جاتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے، تھک جاؤ، رک جاؤ، آ جاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے بندو۔ لیکن وہ نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو دنیا کا شوق چڑھا، ہمیں تو گناہوں کا شوق چڑھا، جب تک یہ اترے گا نہیں، جب تک یہ پورا نہیں ہوگا، تب تک تو موو آن ہونا میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے، میں کیسے موو آن ہو جاؤں؟ تو ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اپنے فیصلے آپ خود سے کر سکتے ہو، نو ایشو، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ 100 سال، 10 سال کتنی؟ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، کفر کرتا ہے اللہ سے، نہیں مانتا اللہ کو، اپنے اصول، اپنے ضوابط، اپنے قاعدے قانون، اپنے نفس کی پیروی، یا علی الاعلان کہہ دیتا ہے کہ میرا کسی رب سے تعلق نہیں ہے، یا علی الاعلان تو نہیں کہتا لیکن اندر سارا کچھ اسی سے ملتا جلتا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ، ہم تو اپنے لیے سبق حاصل کریں گے، ہمارے لیے بڑی تمنائیں کریں گے، خواہشیں کریں گے، کاش، اگر، مگر، یہ وہ، الجھ جائیں گے۔ جیسے ایک بندے کو ایک گہرا صدمہ پہنچتا ہے نا، اور کسی ریزن کی وجہ سے پہنچتا ہے، تو آگے سے کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا۔ سر پکڑ لیتے ہیں بعض اوقات لوگ کہ کاش میں اس راستے سے نہ آیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے بہت لگژری گاڑی لی سالوں کی محنت سے، اب جا رہا ہے گھر کی طرف، لیکن ایک غلط راستے سے جا رہا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں، اپنی سوچ کے چکر میں راستہ چینج کر رہا ہے، پکڑ لیا ڈاکوؤں نے اسے، لے لی اس سے وہ لگژری کار، ابھی لیے ہوئے 2 منٹ ہی نہیں تھے، 2 دن ہی نہیں ہوئے تھے، 2 گھنٹے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو جب وہ گاڑی چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، تو کیا یہ سر پکڑ کے یہ نہیں کہتا کہ کاش میں اس راستے سے آیا نہ ہوتا؟ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، کوئی نہیں، دوسری لے لے گا، تیسری لے لے گا، لیکن بتا کہ جو زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بھائی، وہ تو دوبارہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ مرے گئے، اللہ کے پاس دیکھا عذاب میں ہوں، اللہ سے کہا اللہ دوبارہ بھیج، اللہ کے اوکے فائن، جا، دوسرا موقع، اب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ نہیں بھائی، ایک دفعہ گئے بس، بات ختم، خلاص، پیغمبر واپس نہیں آئے، آباء و اجداد واپس نہیں آئے، تم آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے۔ اسی لیے تو حسرتیں، سوچو اس حسرت کا کیا عالم ہو کہ زندگی غلط راستوں میں گزر جائے، خواہشوں میں گزر جائے، محبتوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جائے۔ تو جب یہ زندگی ختم بھی ہونی ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہے گی۔ اگر میں نافرمان ہوں تو کیا ساری عمر نافرمانیاں کرتا رہوں گا، قیامت تک نافرمانیاں کرتا رہوں گا؟ شیطان تھوڑی ہوں کہ اللہ سے مہلت لے کر آیا ہوں، میں تو انسان ہوں، لمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، بس جیسے ہی وہ ختم ہوگا بس ختم، خلاص، بچے، میاں بیوی، شوہر، یہ سارے سیر سپاٹے، یہ دوست یار، یہ میسیجز، یہ سوشل اکاؤنٹ، یہ ارد گرد کے ماحول، گیا ختم۔